الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ترجمہ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جیسا کہ سورت کے تعارف میں بیان ہوا کہ سورہ الانعام جو ہے وہ مکی دور کے آخری دنوں کی سورت ہے اور اس وقت تک کافی سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس آیت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیات نازل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض پر تلے ہوئے ہیں، مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ترجمہ، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 برس بتا چکے ہیں جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب ان کے پاس آ چکا، اور یہ لوگ جو حق کو جھٹلا رہے ہیں یہ ایمان نہیں لائے اور وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر پورے طور سے جمے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں لیکن اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا یہ خالی دھونس ہے، صرف دھمکی ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں 2 ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی حقیقت عن قریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے وقت ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نازل ہوا اور بدر میں تقریباً تمام کے تمام بڑے بڑے سردار کھیت رہے اور ان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ اس بات کو پھر دہرا لینا چاہیے کہ یہاں پر اس گروپ کی پہلی 2 صورتیں مکی ہیں، الانعام اور الاعراف، اور یہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، اور ان کے بعد 2 صورتیں مدنی ہیں، سورہ الانفال اور التوبہ، اور ان 2 صورتوں میں لوگوں پر عذاب موعود کا بیان ہے، یعنی ان لوگوں پر عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر میں آئی جس کا ذکر سورہ انفال میں آئے گا، اور اس عذاب کی آخری قسط کے بارے میں تفصیل سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے 2 مکی اور 2 مدنی صورتوں پر مشتمل یہ ایک گروپ بن گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔